مسئلے کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا۔ بخاری میں ہی آتا ہے ایک عورت حضور کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ فوت ہو جائیں اور میں اس کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، تو فرمایا ابو بکر سے مل لینا میرے بعد۔ اشارے تو کافی آپ نے چھوڑے ہوئے تھے اس حوالے سے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے تھے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہا دروازہ کھولا سیدنا ابو بکر، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ نبی علیہ السلام کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ابو بکر کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا ٹانگیں لٹکا کے، وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کنویں ہوتے تھے نا، وہ چھوٹی سی دیوار باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، آپ فرمایا اب بھی جو آتا ہے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا سیدنا عمر، ان کو بشارت دی، انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی۔ پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی، فرمایا اب جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دو لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی۔ دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان تھے، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پریشانیوں سے جسے مجھے اس کا سامنا کرنا۔ حضرت عمر کو حضور نے بائیں جانب بٹھا لیا، اب دائیں اور بائیں جگہ ختم ہو گئی تھی، تو حضرت عثمان سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے اور حضرت عثمان کی قبر رسول اللہ کے سامنے بنے گی۔ سر آج بھی میں حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک پہ کئی دفعہ حاضر ہوا ہوں، ایگزیکٹ روضہ شریف کی سیدھ میں قدموں کی جانب، اور ابو بکر عمر ساتھ ہے۔ قبر رسول پہ میری حاضری والا لیکچر بھی ہے، میں نے باقاعدہ اس میں نقشہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے قبریں ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئے ہیں اس جنت کے ٹکڑے میں، جو بخاری میں حدیث ہے میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ اسی جنت کے ٹکڑے میں سیدنا ابو بکر عمر کی قبر ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور الٹیمیٹلی سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی قبر بھی وہاں پہ بنے گی۔ یہ قبریں اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سب سے آگے ہے، یوں یعنی جب ہم حاضری دیتے ہیں تو قبلے کی رخ ہماری پیٹھ ہوتی ہے، تو روضہ شریف کی طرف ہمارا یعنی مبارک جالیوں کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے، تو سب سے آگے نبی علیہ السلام کی قبر ہے۔ نبی علیہ السلام کا جہاں پہ آپ سمجھ لیں سینے کا نچلا ناف والا حصہ بنتا ہے نا، وہاں حضرت ابو بکر کا سر ہے اور ان کی ٹانگیں اور آگے، یعنی ادبن ان کو تھوڑا پیچھے کر کے دفنایا گیا، یہاں سے بھی پیچھے اور ادھر سے بھی سیدھ میں نہیں، اور جہاں حضرت ابو بکر کی ناف آتی ہے وہاں حضرت عمر کا سر ہے، اور وہ اس کی ایسے یہاں ایک جگہ خالی ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قبر بننی ہے، المستدل علاقے میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی اشارتاً موجود ہے۔ تو یہ قبریں ہیں، ساتھ دفن ہیں، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تم میرے یار غار بھی ہو اور حوض کوثر پہ بھی میرے یار ہو، صحیح سند کے ساتھ۔ یار غار کا ذکر تو سورہ توبہ میں موجود ہے، ثانی اثنین، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور جب نبی علیہ السلام قرآن کے الفاظ ابو بکر کو کہتے تھے کہ مت خوف کھاؤ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اگر کفار نے اپنے پاؤں کی جانب سے یوں دیکھ لیا تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے، تو ان کا ابو بکر تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں، تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، تو وہیں سے آپ دیکھ لیں۔ اچھا یہ صدیق کا لقب بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں آپ کو ویسے تو سیدنا ابو بکر کے نام کے ساتھ صدیق ملے گا، یہ لقب پڑا کہاں سے تھا؟ وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی ہے، سنن طبرانی کے اندر بھی، اور کئی کتابوں میں موجود ہے، صحیح ابن حبان میں، ابن خزیمہ میں، کہ معراج کے موقع کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ راتوں رات اللہ نے مجھے بیت المقدس سے تک، خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی ہے، تو آپ کو سیدنا ابو بکر کو آ کے کافروں نے کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں مان لی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک بات ہے، تو یعنی وہ تصدیق کرنے والے بنے، اس وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ویسے تو قرآن حکیم میں انبیاء کے بعد جو درجہ آیا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ بھی الگ سے ہے اس حوالے سے۔ ابو بکر کا مطلب یہ ارکام میں پہل کرنے والا، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عتیق ہے، آگ سے آزاد کیا گیا۔ جو اشرم وشرم والی 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ہے، اس میں پہلے نمبر پہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جرح فی الجنہ، سعید ابن زید
فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، یہ 10 کے 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی۔ سیدنا ابوبکر کی نبی علیہ السلام کے ساتھ کمٹمنٹ کا آپ لیول دیکھیں کہ مزاج آپ کو پتا بڑا نرم تھا، لیکن جہاں نبی علیہ السلام کا معاملہ آتا تھا تو آپ سے زیادہ مضبوط شخص کوئی نہیں تھا۔ مضبوطی کا تعلق جسم کے مضبوط ہونے سے نہیں ہوتا، ایمان کے مضبوط ہونے سے ہوتا ہے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف، مسلمہ کذاب کے خلاف بڑے بڑے لوگوں کے اس وقت پاؤں جب لڑکھڑانے لگے ہیں تو سیدنا ابوبکر نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ عرب قبائل جو مرتد ہوئے تھے، عرب کی سرزمین میں جتنے فتنے ہیں 2 سال میں حضرت ابوبکر نے دبا دیے ہیں۔ حضرت عمر اس وقت خلیفہ بنے جب عرب کے فتنے ختم ہو چکے تھے، بلکہ اپنے دور میں ہی سیدنا ابوبکر نے رومن اور پرشین امپائر کی طرف بھی وہ سر عمر سیریز دیکھ لو نا، پھر سب کو پتہ چل جائے گا، بھیج دیے تھے قافلے، سٹیبل کیا عرب کی سرزمین کو۔ جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ کذاب کے خلاف سیدنا ابوبکر کے دور میں، تو ان کے پاؤں کہیں لڑکھڑائے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں صحیح بخاری میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ آیا ہوا تھا نا سہیل ابن عمر اور وہ دوسرا جو عروہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کا بھائی جو بعد مسلمان ہو گیا تھا، اس وقت تک تو کافر تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نا اس نے نا یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ تیرے ساتھی جو تیرے ساتھ کھڑے ہیں نا، جب تیرے پہ مشکل وقت آئے تو یہ چھوڑ دیں گے۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے یا اس کے ساتھی اس طرح کے ساتھی ہیں۔ اس پہ حضرت ابوبکر کو بڑا سخت غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ جاؤ لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو تم لوگ۔ اب اتنے سخت الفاظ ایک ایسے شخص کی زبان پہ جو سراپا اخلاق ہو، جسے غصہ نہ آتا ہو، صرف اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نے مس بہیو کیا۔ اس سے بعض لوگوں نے گالی کی پلی لی ہے کہ یہ گستاخوں کو گالیاں نکال سکتے ہیں، انہوں نے گالی نہیں دی تھی، وہ آلریڈی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے، تو ان کی غلط بات کا ہی ان کو تانا دیا جو وہ کر رہے تھے۔ مثلا اگر ایک بندہ شراب پیتا ہے اور وہ آ کے نبی علیہ السلام سے مس بہیو کر رہا ہے تو وہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص کہتا ہے جا تو شراب پی جو تیرا کام ہے، تو آپ یہ اس کو گالی نہیں دے رہے، وہ عمل کر رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے آج کل جو لوگ مزاروں کے آگے جھکتے آ رہا ہے اور ہم ان کو کہیں گے جاؤ جو جا کے قبر پہ ماتھے ٹیکو جا کے، تو ہم اس کو گالی نہیں دے رہے، وہ کر رہا ہے۔ اور شرمگاہ کو چاٹنے والا مسئلہ وہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ پاکستان میں ایک باقاعدہ ایک دربار ہے جہاں پہ بڑی بڑی شرمگاہیں مردوں کی لٹکائی ہوئی لکڑی کی بنا کے، اور لوگ جا کے ان کے ساتھ وہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھ لیں، آپ کو مل جائیں گی۔ تو وہ معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں گمراہی والے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کی آپ کمٹمنٹ دیکھیں کہ انہوں نے بالکل لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تم جا کے یہ کام کرو، ہم نبی علیہ السلام اپنی جان کا آخری سانس اور خون کا آخری قطرہ بھی اپنے نبی کے لیے نشاور کریں گے۔ پھر اس موقع پہ یہ ہوا تھا، بخاری میں الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام وضو کے لیے جب آئے تو صحابہ کرام نے آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیا، اور عروہ ابن مسعود کنکھیوں سے یوں کر کے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا مارو یہ تو اس کا وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، اتنا احترام کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا بلغم بھی صحابہ کے ہاتھوں پہ آتا تھا، اگر کسی کو نہیں ملتا تھا دوسرے کے ہاتھ کو مل کے اپنے جسم میں ملتا تھا۔ بیسیکلی وہ کافروں کو یہ میسج دے رہے تھے کہ اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو جس کا وضو کا پانی نیچے گرنے دیتے، اس کے خون کا قطرہ گرنے دیں گے، اور یہی ہوا۔ بخاری کے الفاظ ہیں عروہ ابن مسعود جب کفار مکہ کے پاس گیا، اس نے کہا جی بھائی جی ان کے ساتھ معاہدہ ہی کرو، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں کیسر روم کے دربار میں گیا ہوں، میں کسرا کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے، میں نے کسی کے فالوورز کو اپنے سردار کی وہ عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز ان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب وہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ جھپٹتے ہیں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، اور جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور اس طرح اس کے لیے جھپٹتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے اس تبرک کو حاصل کرنے کے لیے۔ تم بھول جاؤ کہ ان جانثار سے آبا کے ہوتے ہوئے تم اس شخص کے ساتھ کوئی نقصان والا معاملہ کر سکتے ہو، عافیت اسی میں ہے کہ صلح کرو۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا۔ اس سے پہلے تو کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے نا، اس لیے تو بدر میں آ گئے، احد میں آ گئے، خندق میں تو آخری کوشش کر لی کہ ان کو ختم کریں۔ صلح حدیبیہ پہ پیس ٹریٹی کا مطلب یہ تھا کہ مشرکین عرب نے پیرلل میں ایک پاور حضور کو تسلیم کر لیا، اور وہ آپ دیکھ لیں پھر وہ پاور ایسی تسلیم ہوئی ہے کہ پھر مسلمانوں کا گراف اوپر سے اوپر ہی کیا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمٹمنٹ نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک حضرت ابوبکر تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت عمر نے تلوار نکال دی کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے
نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے, واپس آ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی, تو وہ یہ فورس سی کرتے تھے ابھی تو کسرا کی جنگیں ہم نے لڑی نہیں ہیں, تو حضور اس سے پہلے کیسے دنیا سے جا سکتے ہیں. لیکن اللہ نے تو آپ کو پروفٹ بنوانا تھا نا, کہ آپ کے جانے کے بعد فتوحات کروانی تھی, تاکہ پتہ چلے کہ پیچھے اللہ کھڑا ہے. اپنی زندگی میں تو بڑے بڑے بادشاہوں نے فتوحات کی ہیں, نبی علیہ السلام کی تو دعوت کا کلائمیکس حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر عثمان علی کے دور میں جا کے ہوا ہے, جبکہ عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے ہیں, تب بھی اللہ کے پیچھے سپورٹ تھی. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اس کو دین کو غالب کرنا تھا. تو بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت عمر نے کہا میں اس کی گردن اتار دوں گا. حضرت ابوبکر آئے, انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا, اگنور کر کے سیدھا حجرہ عائشہ میں گئے, نبی علیہ السلام کے مبارک کفن کو ہٹا کے آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا, ایک موت تو سب کے نصیب میں ہے, اب تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو اللہ نے آخرت کی دے دی ہے. اور پھر باہر نکلے, حضرت عمر کو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر نے بات نہیں سنی, تو حضرت بکر ممبر کی طرف ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ حضرت بکر کا ریگارڈ باقی اصحاب سے زیادہ کرتے تھے. حضرت عمر کو تنہا چھوڑ کے لوگ حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہو گئے. پہلے وہ جو سارا میلہ ان کے گرد لگا تھا شفٹ ہو گیا, تو انہوں نے حمد و صلات کے بعد انہوں نے کہا اما بعد فمن کان یعبد محمدا فان محمد قد مات. سر کلیجے پہ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا حضرت ابوبکر نے جملہ بولتے ہوئے, کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کو موت آ گئی ہے. ومن کان یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے ان اللہ حی لا یموت, اللہ زندہ ہے, اللہ کو کبھی موت نہیں. کیا توحید کی تعلیمات ہیں. حضور کی میت کے اوپر حضور کے فضائل نہیں بیان ہو رہے, توحید بیان ہو رہی ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیوں سر؟ پہلے نہیں انسانیت نے رسک لیا. دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ تو کھڑا ہوا ہے, عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ. نبی علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم نہیں اللہ نے بننے دیا. ایسے تربیت یافتہ وہ صحابہ جو کل تک آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے, آج وفات پہ کھڑے ہو کے فرضی خطبہ دے رہے ہیں. جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد کو موت آ گئی, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لو اللہ زندہ ہے. پھر آیت بھی پڑھی, صرف فرضی جملہ نہیں بولا. آپ تو کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو گیا. حضرت ابوبکر جب شروع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے خدا نہیں بنانا, کیونکہ بخاری کی حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. سر وارفتگی, دیوانگی, عشق کی ساری کیفیت حضور کی وفات کے بعد بالکل چینج ہوگی. صحابہ ہونا تو چاہیے تھا جو وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے تھے, جا کے قبر کی مٹی چاٹنا شروع کر دیتے. ایسا نہیں ہوا. وہ تعلیمات کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے تھے. تو پھر انہوں نے آیت پڑھی سورہ آل عمران آیت نمبر 144, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی, اگر یہ فوت ہو جائیں یا دین جو جنگ میں قتل کر دیے جائیں, شہید ہو جائیں, کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو کوئی دین سے الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا, اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 پڑھی, انک میت وانہم میتون. نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے, تمہارے مخالفین کو. پھر تم اللہ کے حضور جھگڑو گے, اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. یہ سیدنا ابوبکر کی حضور کی وفات کے وقت استقامت. پھر جھگڑا کھڑا ہو گیا حضور کو دفنانا کدھر ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو وہیں پہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے. تو حضور کی جو چارپائی ہے نا, اس کے نیچے ان کی قبر کھودو, وہاں پہ اللہ نے ان کو موت دی. پہلے صحابہ میں رائے نہیں طے ہو رہی تھی کہاں دفنانا. پھر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پورا وفات النبی چیپٹر ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کچھ حصہ اس کا. پھر لوگوں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوگا, انہوں نے کہا ہاں ہوگا. اسی طریقے سے تکبیر کہو اور سورہ فاتحہ اور اس کے بعد درود شریف اور اس طریقے سے 4 تکبیرات پڑھو. لیکن ایک فرق تھا کہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول صحابہ نے دیا ہے کہ آپ کی جو جنازے کی نماز ہے نا وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی. صحابہ نے یہ پروٹوکول دیا کہ حضور کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص امامت نہ کروائے.
حجرے میں ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے، اکیلے اکیلے جنازہ ادا کرتے تھے، اور ڈیٹیل میں آتا ہے 2-3 دن تک جنازہ ہوتا رہا. پہلے یعنی مرد داخل ہوئے، اس کے بعد بچے، غلام، پھر عورتیں، اس طریقے سے سب نے جنازہ پڑھا. ظاہر ہے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جنازہ پڑھنے میں. اس موقع پہ بھی سیدنا ابوبکر کی آپ استقامت دیکھیں. ورنہ حضرت عمر کتنے سٹرانگ اعصاب کے مالک تھے، ان کی حالت آپ دیکھ لیں. جب ضرورت پڑی ان کے مضبوط اعصاب کی تو کولیپس کر گئے. ابوبکر ہی کھڑے ہوئے ہیں تو حضور کو پتا تھا نا میں نے مصلی پہ کسے کھڑا کرنا ہے. اور بخاری میں الفاظ ہیں جب مصلی پہ کھڑا کیا فرمایا ابوبکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، صرف ابوبکر کے گھر کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہے، جو مسجد کا دروازہ ابوبکر کے گھر کی طرف ہے وہ کھلا رکھو، باقی سارے بند کر. تو نبی علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ کس لیول کا کس بندے کا یعنی ایمان ہے، اس کے اعصاب ہیں. اور بخاری کے الفاظ ہیں جب حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا، حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے، اور مجھے یقین آ گیا کہ حضور فوت ہو چکے. یہاں قرآن و حدیث سن کے کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی، وہاں پہ حضرت ابوبکر کا خطبہ اور آیات سن کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے، کہ یہ تو واقعی تو قرآن کی آیت. اور اس میں بخاری مسلم صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کئی دن تک ہم جب بھی صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہی آیت سنایا کرتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول، انہیں بھی تو موت آنی ہے، تاکہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ حضور دنیا سے چلیں گے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی. اور سیدنا ابوبکر آپ کو بالکل صف اول میں نظر آئیں گے، ٹاپ آف دا لسٹ، معاملات کو ہینڈل کرنے میں، چیزوں کو بالکل من و سنت کے مطابق ڈالنے میں، اور ہر معاملے میں رجوع لانے کے اوپر، اور اہل بیت کے ساتھ کمٹمنٹ کے اوپر، ہر مسئلے میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں ٹاپ آف دا لسٹ نظر آئیں. تو بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی فی البدی. میں تو اور گھنٹوں بول سکتا ہوں، مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں یہ فضائل کے اعتبار سے. آخر میں حصول برکت کے لیے میں وہ حدیث بیان کروں گا جو میں اکثر بیان کرتا ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ آ کے ان کی میت پہ سلام پڑھ رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اسلام کو کیا عروج ملا. تو کہتے ہیں اتنے میں میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندھے پہ یوں کونی رکھی، میری پیٹھ اس کی جانب تھی، اس نے کونی میرے کندھے پہ یوں رکھی، اور حضرت عمر کی میت سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے عمر اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، تو روئے ارض پہ ان لوگوں میں سے ایک شخص تھا کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں ان اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا، کہ اگر اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے مجھے بہترین اعمال چاہیے تو تیرے اعمال. ظاہر ہے جی رومن اور پرشین امپائر گری ہے، کس لیول کا عروج. کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، تو مجھے بڑی امید تھی کہ تم اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملو گے، یعنی رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ. یعنی نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا ابو بکر اور پھر حضرت عمر بھی وہیں پہ پہنچ گئے. تو مجھے نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے لگتا تھا جس طرح آپ اپنی زندگی میں کہتے تھے نا، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، مجھے پتا تھا تم نے جا کے انہی سے ہی ملنا ہے جا کے. اور دیکھ لیں قبر بھی پھر ساتھ بنی دونوں کی. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ کلمات پڑھ رہے تھے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خلفائے راشدین کی محبت، اہل بیت کی محبت راسخ فرمائے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور قیامت والے دن حوض کوثر پہ ان کے ساتھ محشور فرمائے. آمین ثم آمین.